Okay, let's go. السلام علیکم دوستو، میں ہوں لیلا۔ دوستو میں جو ویڈیو بناتی ہوں اکیلی بناتی ہوں، آپ کو بڑے پسند آتے ہیں۔ آپ لوگوں کا شکریہ، تہہ دل سے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ دوستو میں کوئی سکرپٹڈ کام نہیں کرتی، میں وہی جو محسوس کرتی ہوں وہی آپ سے بات کرتی ہوں، جو میرے دل میں ہوتا ہے وہی میں آپ سے بات کرتی ہوں، کیونکہ نہ ہی میری کوئی ٹیم ہے، نہ ہی کوئی میں آپ سے ایسے کہوں گی میری لوگوں کی ٹیمیں نہیں ہوتی کئیوں کی، وہ ایسے کہتے ہیں جی ہماری ٹیم ہے، ہماری بہت ٹیموں میں۔ دوستو وہ کہتے ہیں نا ون مین شو، وہ والا کام ہے میرا۔ تو میرا جو دل ہے نا معاشرے کی جو سچائیاں ہیں ان پر ہمیشہ جو نا جسے کہتے ہیں نا تڑپتا رہا ہے۔ حالانکہ میں نے خود بھی شو بزنس کیا ہے ایز اے سنگر، اس میں نے اس فیلڈ میں کافی ٹائم گزارا ہے، اور خود اپنے آپ کو کنارے کیا ہے خود، کیونکہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ شو بزنس میں کام پاکستان ہو، امریکہ ہو، چاہے انڈیا ہو، کوئی بھی ملک ہو، جب تک کہ کوئی عورت یا لڑکی کھلا کے دو نمبری نہ کرے نا لوگوں کے ساتھ، پروموٹرز کے ساتھ جو آپ کے شوز کراتے ہیں، کنسرٹس میں بلاتے ہیں، جب تک کہ آپ ان کے ساتھ ویسے نہ ہوں تو پھر وہ آپ کو کنسرٹ میں آپ کا نام کٹوا کر کسی کمپنی کو کہتے ہیں، جیسے کمپنی چاہتی ہے کہ جی لیلا کو بلائیں، تو انہیں پتہ ہے کہ لیلا تو اس کو پتہ ہے پروموٹر کو میرے کسی کام کی نہیں، تو وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ملک سے باہر ہے، وہ بیمار ہے، وہ چلی گئی ہے، یعنی کہ اس طرح کا سلسلہ جو نا میری زندگی میں ہوتا رہا۔ لیکن اللہ نے جو لکھا ہوتا ہے نا رزق، وہ مل کے رہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ یہ پروموٹر کیا چیز ہے، کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ ٹکے ٹکے کے لوگ ہوتے ہیں دوستو جو پروموٹر بنے ہوئے، اور ٹکے ٹکے کے میں صرف پیسے کے لحاظ سے نہیں کہہ رہی، اوقات کے لحاظ سے کہہ رہی ہوں، کہ جو عورت کی عزت کرنا نہ جانے، جو عورت کو کھیل تماشا سمجھیں، وہ ٹکے ٹکے کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو کسی اچھی عورت کی عزت کرنا نہ جانے، دو نمبر عورتوں کے ساتھ خوش رہیں، دو نمبر عورتوں کو آگے پروموٹ کریں، پھر دو نمبر ہی ہوتے ہیں۔ تو دوستو آج میں اپنے اسی موقف کو لے کے آگے بڑھوں گی کہ پاکستان کی 99% عورتیں جو ہے نا وہ غلط ہیں۔ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ صرف نا یہ گانے بجانے والی یا اس طرح کی عورتیں نہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے عورتیں کیا کر رہی ہیں، پہلے دیکھیں۔ توبہ! اچھا جی، آپ نے دیکھیں یہ کون سی چانجر ہے جو ادھی رات کو چھنک رہی ہے، اور اس کا سٹائل دیکھیں اس کا آپ۔ یہ اب اسلام کا لبادہ اوڑھ کے جناب علی یہ ایک اسلامی یعنی کہ ٹچ دے کر یہ اسلامی مجرا، بڑے معذرت سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اسلامی مجرا پیش کر رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں اس عورت میں اور اس عورت میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ جو یہ عورت ہے، میں یہی کہتی ہوں چھوٹا سا طریقہ ہے، آپ وہ سنبھال لیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ ایک تو محنت سے ڈانس کرنا، یہ نہیں کہنا یار ڈانس نہ کروں جلدی جلدی پیسہ پکڑ لوں، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ دل لگا کے کرنا ہے۔ ہاں، یہاں 50 والا بیٹھا ہے، یہاں 1000 والا بیٹھا ہے، وہاں 5000 والا، سب سے پہلے آپ 50 والے کے پاس جائیں، اس کا بھی دل ہے، 1000 والے کا بھی دل ہے، اور 5000 والے کا بھی دل ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، میں یہ بات نہیں سوچتی۔ اور میں چاہے 50 بھی پکڑ رہی ہوں نا، میں 10 بار سٹیپ کر کے ڈانس کر کے جاتی ہوں، وہ کہتے ہیں تو اپنا حلال۔ ہاں جی، اب یہ عورت بھی آپ نے دیکھ لی ہے ڈانسر، اور وہ بھی عورت دیکھ لی ہے، یہ بس منہ سے ذرا باتیں کر رہی ہے اور حلال کر کے لیتی ہے۔ مجھے بتائیں یہ آئٹم بھی اس وقت فل اس کے اوپر ویڈیوز بن رہے ہیں کہ یہ کون سا حلال کا طریقہ ہے بہن تیرا کمانے کا، کیا تو یعنی کہ سبق دے رہی ہے؟ اور اب تو ہر بندے نے ایک مائک لے لیا دوستو، ٹھیک ہے؟ سستا سا مائک لے لیتے ہیں اور پوڈ کاسٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب مجھے بڑا غصہ آتا ہے، میں کیا کہوں دوستو، ہر للی پھتی جو ہے نا وہ پوڈ کاسٹ کرنے بیٹھ گیا ہے۔ آپ نے دیکھا میں یہاں پہ بہت سی عورتوں کے بھی ویڈیو لگاؤں گی جو کہ کیا دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور پیچھے سے ویڈیو بنا رہی ہوں موٹی موٹی سنڈیاں، یہاں پہ میں ویڈیو لگاتی جاؤں گی، آپ دیکھتے جائیں اور شرماتے جائیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ میں عورت کے خلاف بات کرتی ہوں، دیکھیں دوستو یہ جتنے بھی اس وقت کرائم ہو رہے ہیں آپ کے ملک میں، اس میں عورت جو ہے نا برابر سے بھی زیادہ کی شریک ہے مرد کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ 17 سال کی لڑکی ہو، چاہے وہ 40 سال کی عورت ہو، چاہے 50 سال کی عورت ہو، چاہے 60 سال کی عورت ہو، چاہے 12 سال کی لڑکی ہے۔ لیکن دوستو ایک بات یاد رکھیں، ہر کرائم کے پیچھے جو نا، ہر کرائم کے پیچھے عورت جو ہے نا 99% جو ہے نا شامل ہے مرد کے ساتھ۔
یہ نہیں آپ کہہ سکتے معصوم بھولی بھالی بیچاری یہ وہ بیچاری کے ساتھ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دیکھیں یہ ایک بندے نے کتنی اچھی بات کی ہے. دیکھیں مجھے بتائیں کہ پاکستان کی عورتوں نے کون سی خدیجہ الکبریٰ پیدا کی, کون سی عائشہ صدیقہ پیدا کی, کون سی بی بی فاطمہ پیدا کی, جن کی تربیت جو ہے وہ بجائے بچوں کو تربیت دیں, ماں کی گود ہوتی ہے, وہ جاب کرنے لگ جاتی ہیں, اور جن کو نہیں بھی ضرورت وہ فیشن کے لیے جاب کرنے لگ یہ آپ جاتی نے کہ بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ جسے جاب کی ضرورت نہیں, شو بزنس میں کروڑوں روپیہ کما چکی ہیں عورتیں, بوڑھی ہو گئی ہیں 200 سال کی ہو گئی ہیں, پھر بھی شو بزنس کا کھڑا نہیں چھوڑ رہی, پھر بھی کمائی کرتی جا رہی ہیں کرتی جا رہی ہیں کرتی جا رہی ہیں, بڈھی ٹھیریاں ہو گئی ہیں پھر بھی کرتی جا رہی ہیں کرتی جا رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جن کو ضرورت ہی نہیں, یا تو ہے نا کہ کسی بیچاری بہت کو غریب ہے اور وہ یہ محنت کر کے کر رہی ہے, کوئی غلط کام نہیں کرتی, بس صرف اپنے ٹیلنٹ کی بیس پہ کما رہی ہے, اونلی سمجھتے ہیں نا آپ صرف ٹیلنٹ, یعنی کہ اگر کوئی سنگر ہے تو صرف گا کر پیسے کما رہا ہے اور کوئی کام نہیں کر رہا دوسرا, صرف گا کے, یا اداکار ہے تو صرف اداکاری کر کے کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا پیچھے 2 نمبری. تو تب تو بات کوئی سمجھ میں آتی ہے, اور وہ بھی بہت کوئی مجبور ہو. لیکن جو ارب پتی ہے کھرب پتی بن چکا ہے وہ اسے کیا مجبوری ہے دوستو, اسے کیا مجبوری ہے اس عورت کو جو گھر سے باہر نکل کے, جیسے مومنہ کو عزت کی زندگی دینی چاہیے ایک آدمی نے, اس نے کہا شو بزنس کرنا کا, مگر ایسی عورتیں کہاں گھر بیٹھتی ہیں. اور دوستو جو کوئی 1% یا 1 سے آدھی % عزت لے کے بیٹھنا چاہتی ہیں ان کو کوئی مرد عزت نہیں دیتا, کیونکہ شاید مردوں کو بھی عزت راس نہیں. پھر میں یہ آخر میں کہتی ہوتی ہوں, اور ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھتے جائیں عورتوں کی, ان کی 2 نمبریاں دیکھتے جائیں, اور یہ بھی دیکھتے جائیں کہ ان کے انداز کیا ہیں ان سب عورتوں کے جو یہ 2 نمبریاں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, میں بہت ساری ویڈیوز یہاں پہ لگا رہی ہوں, تصویریں بھی, کہ آپ پھر یہ پاکستانی کہیں کہ نہیں جی نہیں یہ تو لڑکی بہت شریف ہے, یہ تو لڑکی ایسے, یہ تو لڑکی ویسے ہے. ہر بندہ یہاں 2 نمبری کر کے جناب علی. اب یہ دیکھیں یہ ایک موٹی عورت ہے ارشما نامی, یہ دیکھیں کس کو لے کے بیٹھ گئی ہے. آج بھی آپ نے اتنی پتلی شرٹ پہنی ہوئی ہے. میں نے پتلی پہنی ہوئی ہے. نہیں یار تمہارا دھیان کہاں کا بڑھتا ہے, چینل پہ بلا کے تمہارے دھیان کپڑوں پہ پڑتا ہے. وہ دیکھیں نا سب کچھ نظر. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی پلانڈ ہے, یہ پوڈ کاسٹ بھی, اب یہ بھی دیکھیں پوڈ کاسٹ پہ بیٹھ گئی ہے. حالانکہ اتنی موٹی بھینس نما عورت کو یہ جو پوڈ کاسٹ کرنے بیٹھی ہے, انٹرویو کرنے بیٹھی ہے, اس کو تو کسی فصل میں بیٹھنا چاہیے, کسی وہ جو نہیں ہوتا بھینسوں کا باڑا, وہاں پہ بیٹھنا چاہیے. پہلے اس نے ڈھول بجایا, پھر اس نے وہ جو روکھڑی سنگر ہے اس کا دماغ بجایا, پھر خوب بجایا دونوں نے مل کر. تو اب یہ پہلے اچھی بھلی تھی جب آئی تھی ڈھول بجانے, اور اب یہ سانڈ بن چکی ہے اور لوگوں پہ باتیں بہت اس کو آتی ہیں کرنی. ارشما صاحبہ کو بہت باتیں یہ کرتی ہے لوگوں پر منہ کھول کھول کے, اور روکھڑی نے سے پرے کرایا. اور روکھڑی تو آپ کو پتا رنگ برنگی عورتوں کے ساتھ پھرتا ہے, اسے نشے میں سمجھ ہی نہیں آتا میری بیوی کون سی ہے اور اسے میں نے کام کرنے کے لیے بلایا ہے کون سی ہے. اور عورتیں اتنی تھوڑی ہوئی ہیں کہ سمجھتی ہیں یہ شاہ رخ خان ہے, حالانکہ وہ ٹکے کا آدمی ہے, ٹکے سے بھی گندا آدمی, کیونکہ ایسے گھٹیا آدمی جن کی لینگویج اتنی گندی. اگر آپ ویڈیو دیکھیں دوستو, جیسے وہ اپنے لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے شراب پی کر, یعنی کہ کتا بن گیا ہے, تو ایسے آدمی کو دوستو کیا اس کی کوئی عزت ہے, ایسے ٹکے کے آدمی کی کیا عزت ہے. اس آدمی کے ساتھ جو بیٹھنا چاہیں عورتیں وہ بھی کوئی عورتیں ہیں. ایسی عورتوں کو تو پھر صحیح کہنا خلیل الرحمان صاحب نے 2 ٹکے کی عورتیں, 2 ٹکے کی. تو دوستو مجھے ضرور آپ اپنی رائے سے کریں. اور یہ جو آئی عورت ہے جو کہتی ہے کہ لڑکی برا کرا کھاتے ہوئے کیسی لگے گی, یہ عورت دیکھیں یہ کیا خوش رہا ہے, یہ تو شی میل ہے پکی بات ہے. اس کے بال مصنوعی, اس کے سارا ناک اس نے مصنوعی بنوایا, پھر اس نے ہونٹ بھروا لیے ہیں, اس نے منہ بھروایا, بال سارے اس کے نکلی ہیں. آپ جا کے ٹک ٹاک میں دیکھ لیں, کہیں بھی جا کے دیکھ لیں, یہ خواجہ سرا ہے, اور اس خواجہ سرا کی آواز بھی اس نے بدلی ہوئی ہے دوستو. کیونکہ خواجہ سرا آج کل جو نا امیروں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں, اور وہ ایسے اپنا گیٹ اپ صحیح رکھتے ہیں کہ بس پتہ ہی نہیں چلتا, اور لوگ تو اسے عورت ہی سمجھ رہے ہیں, اور بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں دوستو, یہ عورت نہیں. اچھا دوستو, پھر آپ نے نا ضرور بتانا ہے ان ساری عورتوں کے بارے میں کہ کیا میرا نظریہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. گھروں میں بیٹھنے والی عورتیں بھی فساد پھیلاتی ہیں, باہر والی بھی فساد پھیلاتی ہیں, اس لیے سارے آدمی تنگ ہیں. دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور گھنٹہ بجا دیں تاکہ ان عورتوں کو سمجھ آ جائے. اللہ حافظ.